Kings in the name of Jesus. مسیح یسوع کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو اسلام۔ آج ہم سیکھیں گے جھوٹ کے دور میں سچائی کی تلاش۔ ہم کئی ایک آوازیں سنتے ہیں، ہم کئی ایک غلط رومرز، فالس ٹیچنگز دیکھتے ہیں، لوگ آن سوشل میڈیا لوگ فالس ٹیچنگز پروموٹ کرتے ہیں، اور کئی ایک کنٹروورسیز ہم دیکھتے رہتے ہیں کلام کے حوالے سے، اور ایون دو کہ ہماری اپنی کیجول لائف میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاف ٹروتھ ہے، اور زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور سچائی سے واقف نہ ہوتے ہوئے ہم کئی دفعہ پریشانیاں اور جھوٹ اور تکلیف کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، اور ہم متنفر ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، انگزائٹی، یہ ساری چیزیں جھوٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے ان سب چیزوں کے اندر، اس بے دینی کے دور کے اندر۔ اگر ہم نیوز چینلز کھولتے ہیں، دیر آر فیک نیوز، اگر ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں تو کئی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی سچائی، ٹروتھ از ویری ریئر، اور آپ کو سچے رشتے، سچا پیار، سچی محبت، سچی باتیں، اور یہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج کی جو ہماری کلیدی آیت ہے وہ ہے یوحنا 8 باب اور اس کی 32 آیت۔ تم سچ کو جانو گے اور سچ تمہیں آزاد کرے گا۔ اس کے 3 نکات ہیں، 3 نقطوں میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ پہلی بات، پہلا نقطہ، زبور 119 اور اس کی 160 آیت لکھا ہے، اور تیرا کلام سراسر سچ ہے، اور تیرے سب صادق احکام ابد تک قائم رہیں گے۔ یعنی سچائی جاننے کے لیے، اور وہ سچ کیا ہے جس سے ہم آزاد ہوں گے، we will get freedom from the truth۔ پہلی جو سچائی ہے ہمارا سورس، یعنی اس سے پہلے کہ ہم آزادی کی طرف جائیں we should know what is our source، ہمارا ماخذ کیا ہے، اور ہمارا سورس کیا ہے، کہ کون ہمیں سچ بتائے گا اور ہم آزاد کیے جائیں گے ان ساری پریشانیوں سے۔ پہلا ہمارا سورس ہے وہ خدا کا کلام۔ زبور کہتا ہے کہ تیرا کلام سراسر سچ ہے، اور تیرے سب صادق احکام ابد تک قائم رہیں گے۔ یعنی کہ آسمان، اور متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں یہ کبھی نہ ٹلیں گی۔ یہ حقائق دنیا کے یہ روز بروز بدلتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی ایک فالس ٹیچرز، کئی پاسٹرز فالس ٹیچنگز پروموٹ کرتے ہیں، اور کئی لوگ غلط تعلیمات دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی، اور ایک لڑکا وہ ڈانس کرتا ہے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ جس طرح داؤد ناچتا تھا، اسی معموری میں، اسی انوائنٹنگ میں بھی ناچتا ہوں، سو آئی ول ڈو اٹ۔ تو اب جو شخص کلام نہیں پڑھتا، جو لوگ معصوم لوگ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اس واقعے کی، اور داؤد جب ناچتا تھا اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بغیر سورس کے اندر جائے ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اور ایک چائنیز کہاوت ہے کہ ہاف ٹروتھ از مور ڈینجرس دین لائی، کہ آدھا سچ یہ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس سے کئی ایک لوگ، ان کے دل متنفر ہوتے ہیں، اور میں کئی ایک ڈیمونیبل ڈاکٹرائنز دیکھتا ہوں، اور ایک شخص کہتا ہے کہ راست بازی یہ ایمان کے ساتھ ممکن ہے، اور خدا کا فضل ہمیں راست باز کرتا ہے، یعنی ہم گناہ کرتے بھی جائیں تو اٹ از پرومسڈ، اٹ از انکنڈیشنل اٹرنل سیکیورٹی کہ ہم راست باز ہی ہیں۔ ایسا شخص جس کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے، جس کا سورس خدا کا کلام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، رومی کا خط کہتا ہے کہ وی آر انسلیوڈ آف سن، ہم گناہ کے غلام تھے، وہ اب بھی اس دور میں بھی گناہ کا غلام ہے۔ پہلی چیز گناہ سے آزاد ہونے کے لیے اور سچائی کو جاننے کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم کسی تھیولوجین، کسی پاسٹر، کسی فالس ٹیچرز کی طرف رخ کریں، پہلا نقطہ یہ ہے، سچائی کا واحد ماخذ خدا کا کلام ہے۔ زبور 119
160 آیت ہم نے دیکھا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے، سچائی جاننے کے لیے وی شوڈ نو دا ڈسرنمنٹ، ہمیں تمیز فرق کرنا ضروری ہے۔ پہلا تسالیکیوں اس کا 5 باب اور 21 آیت میں لکھا ہے، سب باتوں کو پرکھو، جو اچھا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہر سنی ہوئی بات وہ سچ نہیں ہوتی۔ اور ڈسرنمنٹ آف اسپرٹس یہ گفٹ بھی ہے روح القدس کا۔ اور لیکن یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، among the false teachings, among the lies، ہم کس طرح سچ کو جان سکتے ہیں؟ اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے خدا کا کلام، پہلی تو بات، اور دوسرا روح القدس، وہ ہماری مدد کرتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے ساتھ ایسا ہوگا جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ رہیں گے، اس میں رہیں گے، زندگی میں جب کبھی کوئی شخص کلام سنا رہا ہوگا، آپ کی زندگی میں کچھ واقعات ہوں گے، فوراً روح القدس آپ کے ذہن میں وہ آیت، وہ کنٹیکسٹ، وہ پیسج کوٹ کرے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا کے کلام کے لحاظ سے بات ہے، یا یہ سچ ہے، یا یہ جھوٹ ہے۔ لیٹ می ٹیل یو دیٹ دا ورڈ آف گاڈ از سفیشینٹ، خدا کا کلام یہ سفیشینٹ ہے، یعنی اس کے اندر سب کچھ لکھا ہے۔ ہر وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، کوئی نیا گناہ نہیں کرتے۔ ہر وہ نیکی جو ہم کرتے ہیں، کوئی نیکی ہم نئی نہیں کرتے جو کہ بائبل کے اندر درج نہیں ہے۔ ہر ہماری ضرورت اور اس کو پورا کیسے کیا جائے، ایوری سلوشن وی ہیو ان دا ورڈ آف گاڈ۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم اس کی طرف آتے نہیں ہیں۔ لیکن دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں اس دنیا میں، ذرا اس کو ایگزامن کر لیا جائے، اس کو چیک کر لیا جائے، اور ہماری آخری اتھارٹی کیا ہے، دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام سے ذرا دیکھا جائے کہ یہ جو شخص بات کلام کی کر رہا ہے، کیا خدا کا کلام بھی سیم ایز اٹ یہی کہتا ہے؟ اور تیسرا نقطہ، ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری بیوٹیفل، سچائی آزاد کرتی ہے۔ ٹروتھ وہ ہمیں فریڈم دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس ساری دنیا کے اندر ایک ہی سچائی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جو کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو سچائی وہ مسیح ہے۔ یوحنا 8 باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقع ہی آزاد ہوگے۔ یعنی اگر ہم مسیح کے پاس نہیں آئے، اگر ہم نے اسے جانا نہیں، اگر ہم سچائی سے واقف نہیں ہوئے، اگر اس کے پاس نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم اندھیرے میں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ وی آر سلیوڈ، ہم آزاد نہیں ہوئے، ہمیں فریڈم نہیں ملی۔ جھوٹ انسان کو خوف اور شک میں ڈالتا ہے، لیکن خدا کا کلام، خدا کا بیٹا، وہ ہمیں رہائی دیتا ہے ہمارے دکھوں سے، ہماری انگزائٹی سے، ہمارے ڈپریشن سے، اور وٹ ایور وی فیسڈ، دا ٹیمپٹیشنز، دا سفرنگز، ایوری تھنگ وٹ وی فیس، خدا کا بیٹا جیزس آف نازرت، ہی گیوز us freedom. So this is the word of God for you today. کہ اگر آپ زندگی میں ایسی چیزوں سے پریشان ہیں، جھوٹ سے، اور اس کے باعث آپ تکلیفیں اور دکھ اور یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو فیس کرنے کو ملتی ہے، آج کا کلام آپ کے لیے یہ تھا کہ آخری اتھارٹی خدا کا کلام ہے، آپ کا سورس سچائی کا جو آپ کو آزاد کرے گا، وہ خدا کا کلام ہے۔ پھر ہم نے دوسرا پوائنٹ یہ دیکھا کہ سچائی جاننے کے لیے وی شوڈ ڈو دا ڈسرنمنٹ، ہمیں یہ تمیز ہونی چاہیے کہ ہمیں فرق کرنا آنا چاہیے کہ جو یہ پریچ کر رہا ہے یا جو بات ہم نے سنی ہے، اس کے حقائق کیا ہیں۔ ان نارمل ورڈز ہم اس کو کیس اسٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا جو کچھ کیس اس نے دیا ہے، ہمیں پیش کیا ہے، اپنے نکات پیش کیے، جو میں بھی آپ کو پریچ کرتا ہوں، جو میں بھی آپ کو ٹیچ کرتا ہوں، یو کین چیک اٹ from the word of God. You can spend hours and hours in study the word of God. جب تک آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اس کو لرن نہیں کریں گے،
اینڈ دا لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ، جب تک آپ اس کا پریکٹیکل نہیں کریں گے، یور لائف ول ناٹ بی ٹرانسفارمڈ، آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی اور آپ کو برکات نہیں ملیں گی، آپ جان نہیں پائیں گے کہ مسیح کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے۔ سو میں یہ دعا کروں گا کہ اگر آپ کی زندگی کچھ ایسی مشکلات میں ہے جہاں پر آپ کو ان تمام چیزوں کا سامنا ہے، خداوند کا آج کا کلام یہ آپ کے لیے تھا، اور وہ بڑا اسٹرانگ میسیج ہے کہ سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ یوحنا کی انجیل سے یہ پیغام تھا، اور جب سچائی آزاد کرے گی، اور یہ آزادی یہ ٹیمپرری نہیں ہوگی بلکہ یہ اٹرنل ہوگی، یہ ابدی آزادی ہوگی، کیونکہ یہ آزادی دینے والا ابدیت کا باپ مسیح یسوع ناصری ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔